अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। وعلیکم السلام नहमद- ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। कैफ़ हालुकुम? انا بخیر۔ माशाअल्लाह तबारकल्लाह। हल अंतुन्ना जाहिज़ातुल लिद्दिरासा? क्या आप सब तैयार हैं सबक के लिए? الحمدللہ۔ अगर आप इंडिविजुअली रिप्लाई करेंगे तो आप कहेंगी नाम अना जाहिज़तुल लिद्दिरासा। लास्ट टाइम हम 8वें सबक पे पहुंच गए थे और इसकी हमने सिर्फ रीडिंग की थी लेसन की, ऐसा ही है? نہیں میم، ہم نے نیکسٹ ایک پیج کر لیا एक تھا पेज اس किया था। अच्छा, एक جی पेज इसका कर लिया था। इसकी लेसन की एक बार दोबारा से रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको इसके जुमले एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाए। अम, चलें, मनल्लती तकरऊ मिनकुम, आप में से कौन रीडिंग करेंगे इसकी? यास्मीन। इकराई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्कुनु आइलतु अहमद फी बैतिन कबीर वहिया आइलतुन नशैततुन नशैततुन तामलु कसीरा। हाजा नशी नशी ततुन। नशीततुन तामलु कसीरा। हाजा वालिदु अहमद फिल हदीकती यक्सिलुल सय्यारा। यगसिलुस सैयारा। यक्सिलुस सीन हरूफ सय्यारा। सीन हरूफ शमसी में से है तो इसमें अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता। यगसिलुस सैयारा था। यक्सिलुस सय्यारा وهذه والدته في المطبخ تؤد طعام الغداء۔ आदाई। ये जुमले का जो आखिरी हर्फ है ना, इसे भी आप पढ़ें, क्योंकि अहले अरब जो है वो जब वक्फ करते हैं किसी हर्फ पे तो वो उसको साकिन कर देते हैं। जैसे तामल गदा। लेकिन हम चूंकि स्टूडेंट हैं और हम सीख रहे हैं अभी, तो इसलिए आप आखिरी हर्फ पे भी एराब लगाएं ताकि आपको पता चले कि क्या एराब आएगा। जी। طعام الغداء وهذه أخته في غرفة الطعام وهي تنظف माइदा था। مائدة وهذا جده وهذا جده في غرفة الجلوس وهو يجلس خلف الطاول خلف خلف الطاولة يستمع إلى 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 الراديو۔ रादियो। और ये खल्फा है। खल्फा सामने। خلفة لام पे जज़म है कि जी, लाम पे जज़म है। ओके। يجلس طا خلف الطاوي خلف طاولة خلف الطاولة يستمع إلى راديو وهذه جدته في حمامي फिल وهي हमामी। في الحمام وهي تغسل ملابسها मलाबिसा। وهذا أحمد في غرفة المكتبة وهو يقرأ नाम जयिद। في في ظهر تصلي फिर फिर जोहरी, जोहर के वक्त फिर जोहरी। في الظهر تصلي العائلة ثم تجلس حول المائدة ونتنا وتتناول وتتناول الغداء۔
حول حول المائدة. تتناول الغداء حول مائدة. المائدة وتتناول جی، الغداء. تتناول الغداء. أحسنتي، بارك الله فيك. قرأتي جيدا ما شاء الله. اس کو اردو میں بولو. بس آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے نا، جی تو جی. ہم اپنا ٹائم سیو کرتے ہیں. یہ والا پیج آپ سب اوپن کر لیجئے، پیج نمبر 26. سوال یہ ہے کہ تبدیل کریں ما تغییری ما یلزمو، جہاں پہ ضرورت ہے، کما فی المثالین، جیسا کہ ان دو مثالوں میں ہے. المثال الاول، المثال الثانی، یہ دو مثالیں یہاں پہ دی گئی ہیں، اور یہ جو جملہ ہے یہ آپ کے سبق میں سے ہی لیا گیا ہے. تسکنو عائلۃ احمد فی بیت کبیر، اور پہلے جملے میں اب وہ ہمیں کچھ کلمات تبدیل کر کے پریکٹس کروا رہا ہے کہ ہم خود سے جملہ سازی کیسے کر سکتے ہیں اس میں تبدیلی کر کے. جیسے یسکنو صدیق احمد، اب پہلے احمد کی فیملی کی بات ہو رہی تھی، اب احمد کے دوست کی بات ہو رہی ہے کہ احمد کا جو دوست ہے وہ رہتا ہے فی بیتن کبیرن، بہت بڑے گھر میں. اب کبیرن کی جگہ صغیرن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، چھوٹے گھر میں. یسکنو صدیق احمد فی بیتن صغیرن. تو اب یہ نیچے والی ساری آپ نے کرنی ہے. اقرائی یا بشرا اختی کریمہ. جی میم میں پڑھتی ہوں. پہلا ہے جدن. جد جدن جی کہتے ہیں دادا کو. جی جی جدن یسکنو جدن احمد فی بیتی صغیرین. جی، آگے ہے جمیل. یہ اب اس کو جدن نہیں کہیں گے، جدو کہیں گے، جدو احمد جدن فی بیتن صغیرین. اور یہ قاعدے کی وجہ سے اس کا اعراب ہلکا ہوا ہے. وہ جب قاعدہ آپ پڑھیں گے نا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہ جدن کیوں نہیں لگایا، جدو کیوں لگائے، یا یہاں صدیقن کیوں نہیں لگایا گیا، صدیقو کیوں لگایا. ٹھیک ہے. آگے ہے جمیل. یسکنو جدو جدو جمیلہ فی بیتی صغیرن. نہیں، احمد جو ہے آگے وہ اپنی جگہ پہ ہی رہے گا. جدو احمد فی میم بیتن. یہ جمیل نام ہے یا خوبصورت کے نہیں، معنوں میں آیا ہے؟ جمیل، ہاں، خوبصورت کے معنوں میں، کہ اچھا خوبصورت گھر اچھا میں رہتے ہیں. اچھا اچھا خوبصورت گھر میں. اچھا میں نے یہ نام لے لیا نا. اچھا یسکنو جدو احمدہ فی بیتی جمیلی. مثال میں دیکھیں کہ بیت کے نیچے کیا اعراب لگا ہوا ہے، تنوین بیتن لگی ہے. بیتن بیتن جمیلی. جمیلن. بیتن جمیلن. اچھا جمیلن. صغیرن اور جمیلن. آگے ہے جدتو. تسکنو جدتو آبا. احمدہ فی بیتن صغیرن. بیتن جمیلن. اچھا ہاں جی بیتن جمیلن. آگے ہے جدید. تسکنو یعنی تسکنو جدتو احمدہ فی بیتی جدیدن. بیتن جدیدن. جی. اس کے بعد اختو تسکنو بہن. اختو احمدہ فی بیتی جدیدن. فی فی بیتن بیتن جدیدن. بارک اللہ فیک. فی فی بیتن. بیتن جدیدن. آگے ہے کبیر. تسکنو اختو احمدہ فی بیتن جدیدن. فی بیتن کبیرن. فی بیتن کبیرن. ٹھیک ہے. ہاں فی بیتن کبیرن. جی. اس کے بعد عائلہ تو فیملی. تسکنو عائلہ تو احمدہ فی بیتن کبیرن. ماشاء اللہ، تبارک اللہ، شکراً جداً. اس میں دیکھیں کتنی زبردست پریکٹس کروائی گئی ہے کہ ایک ہی جملے میں مختلف کلمات کو تبدیل کر کے ہم کئی جملے بنا سکتے ہیں. اور عربک سکھانے کے لیے جتنی بھی کتابیں ہیں، جیسے العربیہ بین یدیک ہے، یا دروس اللغت العربیہ ہے، ان میں سے یہ کتاب اس لحاظ سے بہت بہترین ہے
کہ اس میں بہت اچھے طریقے سے جملہ سازی سکھائی جاتی ہے، کہ پہلے ایک جملہ بتا دیا تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں. اسی لیے میں نے آپ کے گروپس بھی بنائے ہیں کہ آپ کے جو سبق ہوں گے وہ آپ اس کو جملوں کو پہلے یاد کریں گے، اور پھر اپنی ساتھی کے ساتھ جن کے ساتھ بھی آپ کا گروپ بنائے تو آپ آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے. صرف آپ کے سامنے اردو ہوگی اس سبق کی، اور آپ نے اس کو عربک میں پروناؤنس کرنا ہوگا. تو اگر آپ ایک جملہ یاد کر لیتے ہیں تو اس میں پھر آپ کلمات کو اپنی مرضی سے تبدیل کر لیں جیسے آپ کی ضرورت ہے، جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں جس کے بارے میں بھی. تو یہ اس کتاب کی ایک بہت ہی بہترین بات ہے. اب اگلا سوال ہے املا الفراغ بالکلمت المناسبتی، کہ مناسب الفاظ یا مناسب کلمات لگا کے ان کو مکمل کریں، خالی جگہ کو پر کریں. یجلس المدیر ڈیش الطاولتی، یہاں پہ کیا آئے گا؟ خلف 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 آ خلف جائے گا. الطاولتی، جی بالکل. خلف فاطمہ تو ڈیش الملابسہ، تغسل 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 الملابس الملابس. تغسل الملابسہ. والدتی ڈیش الطعام، تعد تعد الطعام تعد الطعام، پکانے کو تعدو کہا جاتا ہے. میری والدہ جو ہیں وہ کھانا پکا رہی ہیں. اختی میری بہن ڈیش غرفت الجلوسی، تنظف تنظف غرفت صفائی کر رہی ہے ڈرائنگ روم کی. پھر ڈیش صدیقی الی الرادیو یستمع یستمع. سامیو. یہ بک جو ہے نا بہت پرانی ہے. جس دور میں ریڈیو ہوا کرتے تھے یا ٹیلی ویژن ہوا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو مثالوں میں اس طرح کے ورڈز نظر آئیں گے. اس دور کی کتاب ہے جب یہ چیزیں استعمال ہوا کرتی. رتب الکلمات الآتیۃ لتکون جملا مفیدہ، ان کلمات کو ترتیب دیں تاکہ یہ جو ہیں وہ خوبصورت یا مفید جملے بن جائیں. اقرائی یا صوبیہ. فی ہے، پھر حاضہ ہے، غرفتی ہے، اخی ہے، اور النوم. بچے مجھے تو یہ مشکل لگ رہا ہے، میں اس کو میں کہوں میڈم میں بولوں. جی یہ میں کون ہے؟ پڑھیں. یاسمین جی پڑھیں. اب آپ نام بتایا کریں مجھے جی تاکہ حاضہ مجھے فوراً سے پتہ چل جائے. یاسمین حاضہ یاسمین جی جی هذا یاسمین. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ یاسمین نے گروپ میں بھی شیئر کیا تھا. گروپ میں ویسے شیئر کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ اپنے بہاف پہ بھی اگلا سالو کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بہترین چیز ہو جائے گی کہ آپ فوراً سے اس تدریب کو حل کر سکیں گے. اس لیے جہاں تک ہمارا مکمل ہو اس سے اگلے کچھ پیج جتنے بھی آپ کو فرصت ملے 3 یا 4 ضرور سالو کرنے کی کوشش کریں. جی یاسمین. هذا أخي في غرفة النوم. فی غرفۃ النوم. اگلا الثانی. تسكن تسكن أختي في شقة في شقة جميلة. بارک اللہ فیک. الثالث. يجلس يجلس الأولاد أمام أمام التلفزيون. امام التلفزیون. أمام امام التلفزيون. التلفزیون. تلفزيون. یہ ان کو ظرف کہا جاتا ہے. یہ جیسے آپ کو یہ ورڈز نظر آ رہے ہیں نا، خلفہ پیچھے، امامہ سامنے، تحتا نیچے، فوقا اوپر، یہ سارے ظرف ہیں، ظرف مکان جو کسی جگہ یا لوکیشن کو ظاہر کرتے ہیں. تو اگلا الرابع. هذه صديقة زينب في المطبخ. فی هذه المطبخ. هذ في هذه کیا هذه سے شروع ہوتا فی هذه المطبخ. اچھا ٹھیک ہے. هذه هذه سے شروع ہے. هذه صديقة زينب فی المطبخ. في المطبخ. تعد فاطمة طعام الفطور. طعام الفطور. دوبارہ سے. تعد فعل سے شروع ہو رہا ہے. تعد فاطمة فاطمة طعام الفطور. کتوری. ٹھیک ہے. تو ان جو جملوں کو
فعل سے اگر آپ شروع کریں تو زیادہ مناسب ہوگا، یعنی تو عدو فاطمہ تو تعمل فطوری، ورنہ ہم جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں اور جملہ فعلیہ بھی بنا سکتے ہیں آگے پیچھے کر کے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ احمد کھانا کھاتا ہے، تو ہم کیسے کہیں گے کہ یأکلو احمد الطعام، اور اگر ہم اس کو جملہ اسمیہ بنانا چاہیں جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ احمد کھانا کھاتا ہے، احمد کو شروع میں لے آئیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ احمد یاکل الطعام، احمد کھانا کھاتا ہے۔ تو ایسے جملے کو جو اسم سے شروع ہو رہا ہو، نام سے شروع ہو رہا ہو، جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور اگر ہم عربی میں اس کا فعل سے آغاز کرتے ہیں جیسے میں نے پہلی مثال دی تھی یاکل احمد الطعام، تو ایسے جملے کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ خود سے جملہ بنائیں تو جملہ فعلیہ ہی بنائیں، اس میں ایک زیادہ اچھا ربط ہوتا ہے۔ تو فاطمہ تو تعامل فطوری، استبدل ما تغییری ما یلزم کما فی المثال، اب یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے اور ضرورت کے مطابق اس کو تبدیل کرنا ہے۔ حاذا والد احمد فی الحدیقتی، یہ احمد کے والد ہیں باغ میں، اور نیچے مؤنث کے لیے جملہ بنانا سکھایا جا رہا ہے کہ اگر والدہ تو آ جائے گا، والدتن آ جائے گا تو اس کے ساتھ جو اسم اشارہ ہے وہ مؤنث کا لگے گا، حاضی حاضی والدۃ احمد فی المطبخی، یہ احمد کی والدہ ہیں کچن میں۔ اب آگے پریکٹس کروانے کے لیے اس نے ہمیں کچھ نئے مفردات دیے ہیں، نئی ووکیبلری دی ہے تاکہ ہم مزید کچھ جملے بنا سکیں اس سے۔ جی ارم اقرائی۔ جی ارم، هل انت موجودة في المحاضرة او لا؟ کلثوم آپ پڑھیں۔ میم پہلے سینٹینس سے جی صدیق ہے اور صف ہے، صف کہتے ہیں کلاس روم کو، یہ ورڈ پیچھے بھی گزر چکا ہے پہلے سبق میں۔ دخل المدیر الصف، جہاں پہ پرنسپل کلاس میں داخل ہوئے تھے، یہ وہی صف ہے، تو بنائیں آپ۔ حاذا صدیق احمد فی الصف، نہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کو والد ان پہ پیش نظر آ رہی ہے؟ نہیں، ہلکا ہے نا اعراب، والدو ہے، والد والد احمد ہے، والد تو آپ نے یہ اگلے جملے ایسے ہی بنانے ہیں، صدیق و احمدہ حاذا صدیق احمد احمد فی الصف۔ فی الصفی، شاباش۔ الثانی، اگلا پڑھوں میں، جی هذه اخت احمد فی الملعب، اختو احمدہ اخت احمد، اخت احمد، فی الملعب، هذا ملعب کہتے ہیں پلے هذا گراؤنڈ کو۔ جی هذا استاذ احمد فی المکتبۃ، جی یہ هذا احمد کے استاد ہیں جو لائبریری میں ہیں۔ جی هذا خالۃ هذه خالۃ احمد فی احمد فی غرفۃ الجلوس، جی هذا جد احمد فی غرفۃ الطعام، جدو احمدہ، جدو احمدہ فی غرفت الطعام۔ جی جد احمد فی غرفۃ الطعام، هذه جدۃ احمد فی غرفۃ النوم، غرفت هذا النوم، غرفۃ النوم، هذا والد احمد فی الحدیقۃ، جی باغ میں ہیں۔ هذه جی هذه والدۃ احمد فی المطبخ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، شکراً جزیلا۔ الدرس العشرہ،
یہ حوار ہے والد یعنی الابو اور الامو، والد اور والدہ کے درمیان۔ ابو یہ پوچھتے ہیں کہ متى وصل الاولاد من المدرسة، کہ جو بچے ہیں، یہ وصلہ یسلو سے یہ فعل ہے، متا کب وصلہ پہنچے، الاولاد بچے، من المدرستی اسکول سے، تو وصلہ اس کا فعل ماضی ہے اور یسلو اس کا فعل مضارع ہے۔ مضارع عربی میں کہتے ہیں زمانہ حال کو، یا زمانہ مستقبل کو بھی عربی میں مضارع کہا جاتا ہے۔ تو اس میں دونوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ تو الام وصل الاولاد قبل قلیل، پہنچے ہیں بچے کچھ دیر پہلے ہی۔ الاب این هم الآن، وہ اب کہاں ہیں۔ آپ میں سے کوئی اس کو ریڈ کریں، میں پھر ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ جی مہک انشا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ال اقرائی یا اختی۔ جی الاب، الاب، الاب بھی پڑھیں گے؟ اصل طریقہ تو یہی ہے کہ الاب پڑھا جائے اس کو، لیکن اگر آپ اس کی حرکت کو پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، الابو۔ اوکے، الابو متى وصل الاولاد من المدرسة، الام وصل الام، الام، الام الام وصل الاولاد، اولاد قبل قلیل، قبل الابو قلیل، قبل قلیلا، قلیل۔ قبل قلیل، الابو أين هم الآن، الأم هم الآن في حديقة المنزل، اس کو ملا الأب کے پڑھیں گے، ہم الآن فی الحدیقۃ فی حدیقۃ المنزل، هم یعنی نیم کو الآن لام سے۔ في ہم الحديقة، الآن، ہم الآن، هم هم الآن في حديقة المنزل، الأب ماذا يعمل حسن، الأم هو يقرأ في كتاب اللغات العربية، الأب لغت العربی، لغت العربیتی، کہ وہ كتاب عربی زبان کی کتاب پڑھا ہے۔ كتاب اللغات العربية، یہ الأب باقی نیچے زیر ہے نا، کتاب اللغت العربیتی۔ ٹھیک ہے، الأب وماذا يعمل عادل، الأم هو يسقي أشجار الحديقة، الأب جی، ہوا یس وماذا کا وہ پانی دے رہا ہے، اشجار الحدیقہ درختوں کو باغ کے۔ یہ سکا یس کی سے فعل مضارع ہے، اس کا فعل ماضی سکا ہے اور یس کی وہ پانی دے رہا ہے یا پانی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، الأب وماذا تعمل فاطمات، الأم جی هي تكتب رسالة إلى خالتها، جی الأب قولي لهم الغداء جاهز، جاہزن، ماشاء جاهز، اللہ تبارک اللہ۔ فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ وہ خط لکھ رہی ہے اپنی خالہ کو۔ تو یہ اس زمانے کی کتاب ہے جب خط لکھا جاتا تھا، تو اس لیے آپ کو رسالہ کا ورڈ بہت زیادہ نظر آئے گا اس میں۔ یہ کتبہ یکتبو سے ہے، کتبہ اس کا فعل ماضی ہے، کتبہ کا اگر ہم مطلب دیکھیں تو ہوگا اس نے لکھا، اور یکتبو وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ مضارع کے لیے دونوں الفاظ ایک جیسے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ زمانہ حال کی بات ہو رہی ہے یا مستقبل کی؟ تو جب مستقبل کی بات کی جائے تو اہل عرب اس کے لیے کچھ علامتی الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے بھی بات کر دیتے ہیں کہ جملے کے آگے پیچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے قرآن میں قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فعل مضارع کا ہی استعمال کر کے تو قیامت کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ تو چونکہ قیامت ابھی واقعہ نہیں ہوئی، تو یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ زمانہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے،
اور حروف کس طرح کے استعمال ہوتے ہیں، جیسے شروع میں سین لگ جاتا ہے، یا سوفا، جیسے اگر ستکتبو لکھا ہو، سیکتبو، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ لکھے گا، سین کے لگنے سے معنی مستقبل میں چلا جائے گا۔ تو ابھی چونکہ کوئی علامت نہیں لگی ہوئی، تو ہم یہی ایزیوم کریں گے کہ یہ زمانہ حال کی ہی بات ہو رہی ہے، کہ وہ خط لکھ رہی ہے اپنی خالہ کو۔ تو والد کہتے ہیں قولی، فعل امر ہے، حکم دے رہے ہیں کہ ان سے کہو الغداؤ، کھانا جاہزن، ریڈی ہے۔ عجب، من وصل من المدرسہ تھی، مدرسے سے کون جو ہے وہ پہنچا۔ وصل اولاد، وصل الاولاد من المدرسة، متى وصل الاولاد الى البيت، بچے کب گھر پہنچے۔ قبل قلیل وصل قبل قلیل، جو باقی ہے وہ ہم سوال سے اٹھا لیں گے کہ وصل الاولاد الى البيت قبل قلیل، این الاولاد الان، بچے اب کہاں ہیں۔ هم الآن فی حدیقۃ المنزل منزلی، هم الآن منزل، فی حدیقۃ المنزل۔ یہاں پہ سوال بنانے کے ہم نہیں لیے جو لگائیں گے، حروف استعمال کیے جا رہے ہیں، کیا نہیں لگائیں گے، ہم ہم لگے گا شروع میں، ہم الآن۔ اچھا فی حدیقۃ جی اچھا، یہ جو شروع میں الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں نا، آپ ایک رجسٹر پہ ان کو بھی نوٹ کریں الگ سے۔ اگر آپ نے کوئی اپنا رجسٹر بنایا ہے مفردات کے لیے یا فعل ماضی اور مضارع کے لیے، وہیں پہ ہی کہ من کا کیا معنی ہوتا ہے اور متا کا کیا معنی ہوتا ہے، آئینہ کا کیا معنی ہوتا ہے، تاکہ اگر آپ نے سوال بنانا ہو تو آپ ان حروف میں سے کوئی بھی اٹھا کے سوال بنا لیں۔ ماذا یعمل حسن، حسن کیا کر رہا ہے۔ هو ہوا يقرأ یقرأ فی في کتاب كتاب اللغۃ العربیہ، اللغات العربية۔ جی شاباش، ہوا یقرأ فی کتاب اللغۃ العربیہ۔ من یسقی اشجار الحدیقہ، درختوں کو کون پانی دے رہا ہے۔ عادل یسقی اشجار عادل، الحدیقۃ، جی عادل یسقی اشجار الحدیقہ۔ ماذا تکتب فاطمہ، فاطمہ کیا لکھ رہی ہے۔ هي تكتب رسالة إلى تكتب رسالة خالتها۔ إلى شاباش، خالتها۔ یا تکتب رسالتاً، جی لمن تکتب فاطمہ، فاطمہ کس کو لکھ رہی ہے۔ خالتها، الخالدیہ، لخالتها، إلى خالتها۔ تکتب، ہاں تکتب فاطمہ تو، اب یہاں پہ لی کا استعمال ہم کریں گے کیونکہ سوال میں لی استعمال ہوا ہے نا، کس کے لیے، تو جواب میں بھی آئے گا لخالتها۔ جیسے لاسٹ سیشن میں ہم نے ایک سوال کا جواب لکھا تھا لآلتها، یہ اسی طرح کا سوال ہے۔ جی سارا، یہ دوسری والی آپ پڑھیں گے، ان مثالوں کو تبدیل کر کے بنانا ہے۔ استبدل ما تغییری ما یلزم کما فی المثال، اور باقی سب اپنے مائکس آف کر لیں۔ پہلی مثال ہے ہوا یقرأ فی کتاب اللغۃ العربیہ، اور اس میں جو ہے ہوا کی جگہ ضمیر بھی استعمال کی جا سکتی ہے، جیسے انتا کی، اور جب انتا آ جائے گا تو فعل میں بھی شروع کی علامت یا ہٹ کے تا لگ جائے گی۔ یہ جو مضارع کے شروع میں 4 علامات استعمال ہوتی ہیں، آپ اسے نوٹ کر لیں، جس کا جو مجموعہ ہے وہ یتان ہوتا ہے، یا تا الف اور نون۔ اگر شروع میں یا لگی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، یقرأ وہ پڑھ رہا ہے۔ اگر تا لگا ہوا ہوگا تقرأ، تو اس کا مطلب ہوگا تم پڑھ رہے ہو۔ اگر اقرأ حمزہ لگا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا میں پڑھ رہا ہوں یا میں پڑھ رہی ہوں۔ اور اگر شروع میں نون لگا ہوا ہوگا نقرأ، تو اس کا مطلب ہوگا ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے انتا کے ساتھ شروع میں پھر تا لگے گا، انتا تقرأ، تم پڑھ رہے ہو، فی کتاب اللغۃ الانجلیزیہ، انگریزی انگلش لینگویج یا انگریزی زبان کی کتاب۔ جی سمیرہ آپ یہ پڑھیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
اس کا آئے گا انا تقرأ آئے گا نا، انا تقرأ فی کتاب لغت نہیں، الفرانسیہ. میں نے ابھی بتایا کہ اس کا مجموعہ جو ہے وہ یتان ہوتا ہے. اگر حمزہ شروع میں لگا ہو تو اس کا مطلب ہوگا میں. تو انا کے میں ساتھ جو ہے ہم حمزہ لگائیں گے. انا اقرأ، میں انا پڑھتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں. فی کتاب لغت الفرانسیہ. فرانسیہ، فرینچ لینگویج. دوسرا ہے الثانی انتل انت تقرأ فی کتاب اللغت الالمانیہ. المانیہ، جرمن لینگویج. ہیا، ہی تقرأ فی کتاب اللغت الاسبانیہ. اسبانیہ. اسبانیہ، اسپینش لینگویج. الرابع نحن اقرأ فی نحنو، کتاب ہم. اگر نحن ہم کہنا ہو تو پھر فعل کے شروع میں نون لگ جائے گا. نقرأ، نقرأ ہم نحن پڑھیں گے. نقرأ فی کتاب اللغت الإيطالية. ایطالیتن، اٹالین لینگویج. کیا ہے اس کا معنی؟ اٹالین. اٹلی. عثمان یقرأ آئے گا نا اس کا، یقرأ. ہاں جی، عثمان یقرأ. عثمان یقرأ فی کتاب اللغت الأردیہ. اردیت، جی اردیتی، اردو اردیہ. زبان. ہی مریم تقرأ فی کتاب اللغت السواحلیہ. جی، یہ سواحلی بھی کوئی زبان ہے کسی کنٹری کی. ہوا، ہوا یقرأ یقرأ. فی کتاب اللغت العربیہ. جی، اور ہیا. ہی تقرأ فی کتاب اللغت الانجلیزیہ. انجلیزیہ. جی، سسٹر سمینہ، آپ کا ہینڈ ریز ہے. میڈم نیکسٹ میں پڑھوں؟ آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ جی آج میری باری نہیں آئی. میں نے تو سوچا تھا کہ نیکسٹ 2 پیجز میں آپ کو ہوم ورک دوں گی، لیکن چلیں اگلا پیج آپ پڑھ لیں. اور کس نے نہیں پڑھا؟ پڑھیں آپ. استبدل ما تغییر ما یلزم کما فی المثالین. پہلی مثال دی گئی ہے ہیا تکتب رسالتاً الی خالتہا، کہ وہ اپنی خالہ کو خط لکھ رہی ہے. اب اگر ہوا لگا دیں، ضمیر ہم تبدیل کر دیں، تو پھر ہوا کے ساتھ شروع میں مضارع کے یا لگے گا. ہوا یکتب رسالتاً الی صدیقہ. اور عادل یکتب رسالتاً الی والدتہ، اپنی والدہ کو خط لکھ رہا ہے. انا کے ساتھ آپ نے بنانا ہے اور والد کے ساتھ. میں اپنے والد کو خط لکھ رہا ہوں. انا اکتب رسالۃ الی والدہ. رسالتاً الی والدی. رسالۃ الی والدہ. انت انت تکتب انت تکتب یکتب جی، رسالۃ الی تکتب، اختی. انت تکتب ہاں تکتب رسالۃ الی اختی. رسالتاً الی اختہ. رسالۃ الی اختی. جی، آگے. ہی تکتب رسالۃ الی صدیقۃ. نحن الی نحن الی الی صدیقتہ. صدیقتہ. نحن نکتب رسالۃ الی جد الی جدہ. الی جدی. احمد یکتب رسالۃ الی الی جدتہ. جدتی. زینب تکتب رسالۃ الی مدرستی. فاطمہ
تكتب رسالة إلى خالتي. پہلا خالتها. اچھا، اس میں ایک چیز کا آپ نے اور دھیان رکھنا ہے جی کہ اگر کسی مؤنث کو خط لکھا جا رہا ہوگا نا تو اس کے ساتھ جو ضمیر لگائی جائے گی وہ مؤنث کی لگائی جائے گی، یعنی اپنی خالہ کو. خالہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے ضمیر مؤنث کی لگے گی، اور دوست مذکر ہے اس لیے ضمیر جو ہے مؤنث کی لگے گی، الا صدیقی ہی. تو جہاں جہاں بھی مذکر ہے آپ نے خالتها ضمیر مذکر کی لگانی ہے، جیسے خالتها. والدی ہی. ہاں جی. اور جہاں مؤنث ہے جیسے اخت ہے تو وہ وہاں آپ نے ضمیر مؤنث کی لگانی ہے، اختہا. صحیح تو یہ سب صحیح آپ سب سالو کر کے گروپ میں بھی بھیجیے گا، صحیح. یہ بھی اور اس سے نیکسٹ پیج بھی. نیکسٹ پیج میں جو ہے وہ ایک حوار ہی دیا گیا ہے کہ متى وصل الاولاد من المدرسہ، کہ بچے مدرسے سے کب پہنچے. وصل الاولاد قبل قلیل، کچھ دیر پہلے پہنچے. اینا ہم الان، وہ اب کہاں ہیں. ہم الان فی حدیقۃ المنزل، وہ جو ہے وہ کمرے میں ہیں جو باغ کے قریب ہوگا. یہاں پہ پھر احمد اور اسوق، سوق کہتے ہیں بازار کو، اسی طرح کا حوار آپ نے بنانا ہے. مدرسہ کی جگہ آپ سوق لگا دیں گے بازار، اور اولاد کی جگہ آپ احمد لگا دیں گے. جیسے متى وصل احمد من السوق، کہ احمد جو ہے وہ کب پہنچا بازار سے. پھر جواب اسی طرح سے دیا جائے گا. وصل احمد قبل قلیل، کچھ دیر پہلے پہنچا. اینا ہوا الان، وہ اب کہاں ہے. یہ چونکہ واحد ہے اس لیے ہوا کی ضمیر لگے گی. هو الان فی حدیقۃ المنزل، یہ باقی بھی اسی طرح سے بنائے جائیں گے. زینب اور مکتبہ لائبریری کو کہا جاتا ہے. عادل اور مسجد. اور تلامیذ، تلمیذہ کی جمع تلامیذ ہے. تلمیذن ایک اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے، اور تلامیذ جو ہے بہت سے اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے. اور انادی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بیٹھ کے کھایا جاتا ہے. تو یہ آپ کا جو ہے وہ النادی کہتے ہیں کلب کو. لکھ لیں آپ سب اپنے پاس. تھوڑا سا ٹائم میں نے اس لیے سیو کیا ہے تاکہ ہم اپنی مہارت الکتابہ کچھ بہتر کریں، لکھنے کی مہارت. اس کے لیے میں نے آپ کو پہلا سبق دیا تھا. آپ سب ریڈی ہیں اس کے لیے. اپنا عربک کی بورڈ جو ہے وہ انیبل کر لیں. میں جس کو جو سینٹینس بتاؤں گی انہوں نے وہی لکھنا ہوگا. سب سے پہلے مجھے نام شو ہو رہا ہے سسٹر صوبیہ نورین کا. آپ نے اپنا کی بورڈ عربک والا انیبل کر لیا ہے؟ بچی 1 منٹ میں کر رہی ہوں. میری سسٹر بشرا آپ لکھیں حل تعریف حاضت تلمیز. جی ارم آپ لکھیں حل ہوا تلمیز جدید. اعراب نہیں لگانے آپ نے، بس صرف عربی لکھنی ہے. حل ہوا تلمیز جدید. یہ جو چیٹ باکس ہے نا زوم کا، اس پہ آپ لکھیں گے تاکہ مجھے بھی نظر آئے. جی یہاں پہ جی بچی مجھے بھی بتا دیں کیا لکھنے. متا جا صوبیہ. المدرسہ. متا جا المدرسہ. جی کلثوم جا المدرسہ تھی قبل شہرن. جی سسٹر مہک حل یلعبو کرۃ القدمی. مریم اسحاق آپ
لکھیں نعم ہوا لائبن ممتازن. جی سسٹر سمینہ آپ لکھیں. میں یہاں پہ مطلب سسٹم سے میں نے جوائن کیا ہوا تھا، اس میں تو عربک کی بورڈ نہیں ہے. آپ اپنے لیپ ٹاپ میں بھی عربک کی بورڈ کریں انسٹال. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ میم لکھیے حل تعریف حاضر تلمیز. آپ لیپ ٹاپ میں نا آن سکرین کی بورڈ ہوتا ہے، اس میں اردو اور عربک دونوں انیبل کر لیں. میں ابھی دیکھتی ہوں. سسٹر یاسمین آپ لکھیں دخل المدیر الصفہ. سسٹر سمیرہ هذا مدرس اللغة العربية. هذا مدرس اللغة العربية. سب کو بتا دیا میں نے. مجھے پلیز بتا دیں دوبارہ. میڈم میرا بھی رہ گیا ہے. آپ کو میں نے میڈم بتایا سمجھنا. تھا سسٹر مہک حل یلعبو کرۃ القدمی، اور سسٹر سوری. سمینہ آپ لکھتے ہیں کہ ہوا لاعب ممتاز. یہ بھی بتا دیجیے گا. آپ سب کو پتہ چل گیا؟ جی پتہ چل گیا. جی میں یاسمین. آپ لکھیں خرج المدیر من الصفی. جی سسٹر بشرا نے بالکل ٹھیک لکھا ہے. سسٹر صوبیہ نے بھی ٹھیک لکھا ہے. جا سسٹر کلثوم آپ نے جا کے ساتھ حمزہ نہیں لگایا. جا جا الی المدرسۃ قبل قلیل، یہ اس طرح سے لکھا جائے گا جا. اور یہ جو الہ ہے حرف، اس کے ساتھ جو الف لگا ہوا ہے نا، اس کو لکھتے ہوئے نیچے حمزہ بھی آئے گا. اس کو ہم خالی نہیں لکھیں گے، اس کو حمزہ اصلی کہا جاتا ہے. جتنے بھی حروف میں الف آتا ہے وہ سارے حمزہ اصلی ہوتے ہیں. ان کے نیچے حمزہ لازمی لگتا ہے. آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھیں گی تو وہاں پہ بھی لگا ہوا ہوگا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم میرے نہیں لکھا جا رہا نا، وہ کی بورڈ نہیں آ رہا تھی. چلیں آپ نیکسٹ ٹائم کیجئے گا. انشاءاللہ. سسٹر سمیرہ ھذا مدرس اللغۃ العربیہ، آپ نے الف لام نہیں لکھا لغۃ العربیہ کے ساتھ، جبکہ میں نے بولا ہے ھذا مدرس اللغۃ العربیہ. اس کو اس طرح سے لکھا جائے گا عربیہ کے ساتھ الف اور وہ آئے گا نا، عربیہ. لغت العربیہ دونوں کے ساتھ آئے گا. اور آپ نے جو ہے وہ مدرسہ لکھا ہے. اگر مدرسہ ہوتا تو اس کے ساتھ ہم حاضہ نہ لگاتے، حاضی ہی لگاتے. جی حاضہ مدرس لغت العربیہ. اور اس کے ساتھ الف لام جو ہے اللغت العربیہ کے ساتھ قاعدے کے مطابق لگا ہوا ہے. جب وہ آپ قاعدہ پڑھ لیں گے نا تو پھر آپ اس کو مس نہیں کریں گے انشاءاللہ. رجل کی بات مجھے میں بھول گئی کیا. آپ نے نہیں لکھا. آپ لکھیں خرج المدیر من الصفی. مدیر. جی خرج المدیر من الصفی. میں نے لکھا ہے، میرا دیکھ لیں پلیز. حل یبو کرات القدمی. آپ نے یہ کیا لکھا ہے؟ حل یبو کرات القدمی، یہی بولا تھا نا یا مس کر دیا میں نے؟ حل یلعب کرۃ القدم. اچھا حل حل کے بعد سپیس آئے گی، پھر فعل آئے گا یلعب. کیا وہ یل کھیلتا ہے؟ ابو، ٹھیک ہے. کرۃ القدمی فٹ بال. تو کرۃ القدمی کے درمیان بھی ایک سپیس آئے گی. یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے لکھا جائے گا حل یلعب کرۃ القدمی، اس طرح سے.
ٹھیک ہے، حل جزاک الابو، اللہ خیر. کیا وہ فٹ بال کھیلتا ہے؟ و ایاکی. یس ہمارا میڈم. جو لیکچر نمبر 4 تھا میڈم سمینا وہ کا ٹھیک ہے. مؤنث کے بارے میں. آپ نے کیا لکھا ہے؟ وہ لائب ممتاز. جی آپ کا درست ہے ماشاءاللہ. اور جو آپ نے اعراب لگائے ہیں ممتازو جی کے جی اوپر آپ نے ایک پیش لگائی ہے. یہ ایک پیش ہوتی جی. ہے، جو تنوین والی پیش ہوتی ہے نا وہ اور ہوتی ہے. اس پہ پیش تنوین آئے گی. میرا خرج المدیر تازون مدیر ہونا ہے. من الصفی. صف سواد سے ہوتا ہے، من الصفی. اچھا خرج المدیر من الصفی، سواد کے ساتھ صف ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارا جو عربی گرامر کا ٹاپک ہے وہ مؤنث ہے، مؤنث کے بارے میں. جنس جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، مذکر اور مؤنث. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے. یعنی ہمارے سامنے اگر کوئی اسم آتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ مذکر ہے، الا یہ کہ ہمیں اس میں مؤنث کی یا تو کوئی علامت نظر آ جائے یا وہ حقیقی مؤنث ہو، مطلب اس میں نر اور مادہ کا ایک کنسیپٹ پایا جائے، یا وہ تیسرا جو سماعی مؤنث تھا جس کو اہل عرب نے مؤنث ہی بولا ہے. تو یہ ڈسپلے پہ آپ کی کتاب ہے، یہ میں نے آپ کو ریکمینڈ کی تھی، لسان القرآن. یہ جن کی آپ ویڈیوز واچ کرتے ہیں سر عامر سہیل، یہ انہی کی کتاب ہے اور انہوں نے اسی کتاب سے ہی پڑھایا ہے. تو مؤنث کی جو اقسام ہیں اس میں سب سے پہلی تو مؤنث حقیقی ہے، جیسا یہاں پہ سلائیڈز میں بھی تھا کہ مؤنث حقیقی جو واقعی مؤنث ہو، جن کا میل موجود ہو. اب مثالیں کون سی ہیں اس میں؟ جیسے ام ہے، امن ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے. امن کے مقابلے میں جو ایک میل ہے وہ ابن ہے، والد. بنت جو ہے وہ بیٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. بنت کے مقابلے میں ابن کا ورڈ یوز ہوتا ہے بیٹے کے لیے، یا ولدن بھی استعمال ہوتا ہے. اختن بہن کو کہا جاتا ہے، بہن کے مقابلے میں اخن بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور امراتن عورت کے لیے، اور اس کے مقابلے میں رجل مرد. تو یہ جتنے بھی ہیں یہ مؤنث ہیں، امن، بنتن، اختن، امراتن. اور بقرتن، سورۃ البقرہ کا نام بھی اسی سے ہے جس میں یہ مؤنث گائے کا ذکر ہے. اس کے مقابلے میں جو نر ہے وہ بقرن اس کو کہا جائے گا. تو جانوروں میں بھی یہ کنسیپٹ ہوتا ہے جیسے انسانوں میں ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو فیمیل ہوگی وہ مؤنث حقیقی ہوگی. مؤنث حقیقی کے لیے اردو میں ایک جامع لفظ مادہ بولا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے مؤنث لفظی. حقیقی مؤنث کی کچھ مزید مثالیں دی گئی تھیں، جیسے ناقتن اونٹنی ہے، اتان گدھی. پھر جتنے نام ہیں مؤنث نام، مریم، فاطمہ تو، اور حسنہ، اسما. پھر امن، ابنتن اور مرضیون دایا کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو مؤنث کی کیٹیگری تھی وہ علامتی یا قیاسی مؤنث ہوتا ہے. مؤنث قیاسی یا علامتی. مؤنث لفظی یا قیاسی وہ قسم ہے جس میں مؤنث کی علامت پائے جائے. اب وہ علامات جو ہیں وہ 3 ہیں، آپ کو سلائیڈز میں بتائی گئی تھی. وہ کون کون سی علامات ہیں؟ ایک تو گولتا، اگر کسی اسم کے آخر میں گولتا آ جائے گی تو وہ ہم اس کو کہیں گے یہ مؤنث ہے. یا الف ممدودہ آ جائے، وہ الف جس کے بعد حمزہ ہو. اور الف مکسورہ آ جائے، وہ الف جو یا پر لکھا جائے اس کو الف مکسورہ کہا جاتا ہے. تو اگر کسی اسم میں ان تینوں میں سے کوئی ایک علامت بھی پائی جائے گی تو وہ مؤنث شمار ہوگا. یہ عربی زبان میں مؤنث کی ایک علامت ہے. تو اب گولتا کی مثال انہوں نے کیسے دی تھی؟ جنتن باغ، اور غرفتن کمرہ. تو یہ عربی زبان میں مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پیچھے ہمارے ایک مثال گزری تھی بک میں، عائلتن فیملی، وہ بھی مؤنث ہے. اور اسی لیے پھر اس کے لیے جو فعل استعمال ہوا تھا وہ مؤنث کا استعمال ہوا تھا کہ تسکنو عائلتو
احمد فی بیتن کبیرن. تو مونس کے لیے پھر جو ریلیونٹ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ ان کا ایک کنیکشن ہوتا ہے. اسی لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی اسم مذکر ہے یا مونس ہے. اور دوسرا الف ممدودہ، ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف ممدودہ آ جائے اور اس الف کے بعد آنے والا حمزہ حروف اصلی میں سے نہ ہو اور نہ ہی وہ حمزہ واو اور یا سے تبدیل شدہ ہو تو وہ اسم مونس استعمال کیا جائے گا. جیسے بکماؤ گونگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، صفراؤ زرد رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صحراؤ جنگل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ ان کے ساتھ الف ممدودہ لگا ہوا ہے تو یہ مونس کی کیٹیگری میں آئیں گے. پھر الف مکسورہ، ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ آ جائے اور وہ الف زائد ہو اور واو اور یا سے بھی تبدیل شدہ نہ ہو تو وہ اسم مونس استعمال کیا جائے گا. جیسے کبرا ہے اور صغرا ہے، عطشہ ہے پیاسی، ذکرہ نصیحت، ان سب کے آخر میں الف مکسورہ ہونے کی وجہ سے ان کو مونس شمار کیا جائے گا. یہاں تک آپ سب کو کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے. یہاں پہ ایک مثال بھی دی گئی تھی جیسے ما ان ہے. اب اس میں بھی آخر میں حمزہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ جو ہے وہ واو سے تبدیل شدہ ہے. اس کی جو اصل شکل تھی وہ ماواہا یم وہو تھی اس کی اصل شکل، اور بعد میں جو اس کی شکل بنی وہ ماہا یموہو موہن بنی. پانی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس کو مونس شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ پھر وہی بات ہے کہ وہ واو اور یا سے تبدیل شدہ نہ ہو، وہ الف ممدودہ، تو اس پہ وہ اپلائی نہیں ہو رہا قاعدہ. پھر اسی طرح سماعن کے بارے میں بھی اختلاف ہے. قرآن میں اس کو دونوں طرح سے استعمال کیا گیا ہے. کچھ جگہوں پہ یہ مذکر کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور کچھ جگہوں پہ یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو اس کو دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. پھر ایک تیسری کیٹیگری ہے سماعی مؤنث کی. بک میں بھی یہ دی گئی ہے سماعی مؤنث. سماعی مؤنث کسے کہتے ہیں؟ مؤنث سماعی، مؤنث لفظی کی وہ قسم جسے اہل زبان مؤنث بولتے ہوں. ان میں نہ تو مؤنث کی کوئی علامت پائی جاتی ہے نہ ہی ان کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہوتا ہے. مثلاً سماعن، اب دیکھیں یہ سماعن وہی ہے، یہ جو ابھی آپ کو سلائیڈز میں نے دکھایا تھا. اہل عرب نے اس کو مؤنث سماعی میں شامل کیا ہے. آسمان، ارضن زمین، شمس سورج، یدن ہاتھ. اب کچھ گروپس بنا دیے گئے ہیں تاکہ ہم ان کو یاد کر لیں اور ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے. قرآن میں ان میں سے کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے ہواؤں کے کچھ نام ہیں یا جہنم کے نام ہیں، وہ سب مؤنث شمار کیے گئے ہیں. ہواؤں کے نام، یہ شراب کے نام خمرن، خرطوم. آگ کے نام نارن، جہنم، جہیم، سعیر، سقر. شہروں اور ملکوں کے نام یہ بھی سماعی مؤنث ہیں. جسم کے وہ اعضاء جو دو ہوں، جیسے یدن ہے، قدمن ہے، اذنن ہے دو کان، عینن دو آنکھیں، رکبتن دو گھٹنے، یہ سب سماعی مؤنث ہیں. اور کچھ متفرق اسماء ہیں، یعنی متفرق جو کسی کیٹیگری میں نہیں آتے لیکن وہ مؤنث ہی ہیں. وہ آپ کی سلائیڈز میں بھی دیے گئے تھے متفرق اسماء، آخری سلائیڈ تھی. جیسے شمسن ہے سورج، دارن گھر، عصا یہ وہی عصا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، لاٹھی. یہ بھی اس کا قرآن میں جہاں استعمال ہوا ہے تو اس کو مؤنث کنسیڈر کیا گیا ہے. اس کے لیے جو ضمائر استعمال کیے گئے ہیں وہ مؤنث کے ہیں. ارضن زمین، حربن جنگ، کأسن جام، سماعن آسمان، نفسن جان، فلکن کشتی، اور بئرن کنواں. یہ سب آپ اپنے پاس جو ہے وہ نوٹ کریں. اگر آپ کے پاس بک ہے لسان القرآن کی تو اسی پہ ہی پیج اٹیچ کر لیں، یہ مزید جو مثالیں دی گئی ہیں. اور اگر آپ رجسٹر پہ نوٹس بنا رہی ہیں تو اس پہ بھی یہ ساری مثالیں لکھیں تاکہ اگر کبھی یہ ہمارے سامنے یہ آئیں اسماء تو ہم ان کو پہچان لیں کہ اچھا یہ سماعی مؤنث ہے. اب آپ میں سے مجھے کوئی بتائیں کہ مؤنث کی کون کون سی اقسام ہیں جن کو اچھے سے سمجھ آ گئے.
4 منٹس رہ گئے ہیں ہمارے پاس باقی. جی کس کو یہ سمجھ آ گیا ہے؟ مونس کی 3 اقسام ہیں. جی کون کون سی؟ مونس حقیقی جی مونس مجا حقیقی. اور قیاسی. مونس علامتی ہاں جی علامتی یا قیاسی. قیاسی. اور کون سی قسم ہے؟ حقیقی مونس ہو گئی اور ایک لفظی ہو گئی، علامتی اور قیاسی ہو گئی، 3 نہیں ہو گئی. لفظی کو یعنی کہ غیر حقیقی یا غیر مجازی جو ہے. ہاں جی تیسری جو ہے نا وہ مونس سمائی ہوگی. سمائی. اچھا. مونس سمائی. جی سسٹر بشرا آپ بتائیں مونس حقیقی کون سی ہوتی ہے؟ مونس حقیقی کون سی ہوتی ہے؟ جن کا اپوزٹ جی جن کا اپوزٹ مونس امن ابن. ہاں جی جس میں جو ہے جن کا واقعی میل بھی مونس کو موجود ہو. جن کا ہاں جی میں اور مذکر. علامتی اور قیاسی جس میں علامتی اور گولتا قیاسی کسے کہیں گے؟ جس میں کوئی علامت پائی جائے. 3 علامات کون سی ہیں بتائیں؟ گولتا الف گولتا ہے، الف ممدودہ ہے اور الف مکسورہ الف ہے. مقصورہ ہے. اور تیسری مونس کی قسم کون سی ہے؟ سمائی. مونس سمائی جسے اہل عرب نے مونس بولا ہے. یہاں تک آپ نے کچھ پوچھنا ہے سوال تو پوچھ لیں، اس کے بعد پھر آپ کی نماز بریک ہے. نماز بریک کے بعد دوبارہ کلاس ہے؟ نہیں نماز بریک کے بعد جو ہے نا وہ حدیث کی کلاس ہے. اچھا میڈم میرے گروپ میرے ساتھ کشف کو آپ نے رکھا ہے لیکن اس کے نمبر نہیں مجھے پتا نا، فون نمبر اس کے اچھا ساتھ کیسے رابطہ؟ نمبرز جو ہیں وہ آپ سب کو مل جائیں گے انشاءاللہ، میں گروپ میں شیئر کر دوں گی سب کے نمبرز. آپ سیو کر لیجئے گا، نیمز کے ساتھ سوری ہی سیو کیے ہوئے میں نے، تو جن کے سوری ساتھ بھی آپ کا گروپ بنا ہے ان میں سے نے آپ اپنا نے ہوم رابطہ ورک، بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب نے اپنا ہوم ورک بھیج سینڈ کیا تھا لیکن میری جو ہے نا سیٹنگ میں مسئلہ ہو گیا، سارے پیچھے سے جو ہے نا ڈیلیٹ ہو گئے تھے نا. جو کسی وجہ سے گروپ میں ہوم ورک نہ بھیج سکیں وہ مجھے پرسنل میں بھیج دیں، ان کی میڈم میں بھی نے میں بھیجا تھا، اٹینڈنس میں آ کرتی ہوں. میں نے اچھا آپ نے بھیجا تھا بھیجا ہوم تھا. ورک. اچھا آپ چلیں نے ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.